امام حسین کی شہادت کے بعد فوج یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن زمین کربلا پہ چھوڑ کے کوفہ و شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ کا نواسا زمین کرب و بلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں ایک کبوتر آسمان سے اڑتا ہوا جب زمین کربلا سے گزرا تو وہ رسول اللہ کی مہک کو محسوس کرنے لگا اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے، تو وہ چیختا ہوا آسمان میں پرواز کرتا رہا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی، بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ تو یوں کبوتر کرب و بلا میں آ کر مقتل گاہ میں پھرنے لگے اور امام حسین کی شہادت کے بعد فوج یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن زمین کربلا پہ چھوڑ کے کوفہ و شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ کا نواسا زمین کرب و بلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں ایک کبوتر آسمان سے اڑتا ہوا جب زمین کربلا سے گزرا تو وہ رسول اللہ کی مہک کو محسوس کرنے لگا اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے، تو وہ چیختا ہوا آسمان میں پرواز کرتا رہا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی، بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ تو یوں کبوتر کرب و بلا میں آ کر مقتل گاہ میں پھرنے لگے اور امام حسین کی شہادت کے بعد فوج یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن زمین کربلا پہ چھوڑ کے کوفہ و شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ کا نواسا زمین کرب و بلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں ایک کبوتر آسمان سے اڑتا ہوا جب زمین کربلا سے گزرا تو وہ رسول اللہ کی مہک کو محسوس کرنے لگا اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے، تو وہ چیختا ہوا آسمان میں پرواز کرتا رہا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی، بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ تو یوں کبوتر کرب و بلا میں آ کر مقتل گاہ میں پھرنے لگے اور امام حسین کی شہادت کے بعد فوج یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن زمین کربلا پہ چھوڑ کے کوفہ و شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ کا نواسا زمین کرب و بلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں ایک کبوتر آسمان سے اڑتا ہوا جب زمین کربلا سے گزرا تو وہ رسول اللہ کی مہک کو محسوس کرنے لگا اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے، تو وہ چیختا ہوا آسمان میں پرواز کرتا رہا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی، بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ تو یوں کبوتر کرب و بلا میں آ کر مقتل گاہ میں پھرنے لگے اور امام حسین کی شہادت کے بعد فوج یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن زمین کربلا پہ چھوڑ کے کوفہ و شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ کا نواسا زمین کرب و بلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں ایک کبوتر آسمان سے اڑتا ہوا جب زمین کربلا سے گزرا تو وہ رسول اللہ کی مہک کو محسوس کرنے لگا اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے، تو وہ چیختا ہوا آسمان میں پرواز کرتا رہا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی، بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ تو یوں کبوتر کرب و بلا میں آ کر مقتل گاہ میں پھرنے لگے اور امام
امام حسین کی شہادت کے بعد فوج یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن ضمیر کربلا پہ چھوڑ کے کوفہ و شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ کا نواسا زمین کرب و بلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں ایک کبوتر آسمان سے اڑتا ہوا جب زمین کربلا سے گزرا تو وہ رسول اللہ کی مہک کو محسوس کرنے لگا اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ تو وہ چیختا ہوا آسمان میں پرواز کرتا رہا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی، بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ تو یوں کبوتر کرب و بلا میں آ کر مقتل گاہ میں پھرنے لگے اور امام حسین کی شہادت کے بعد فوج یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن ضمیر کربلا پہ چھوڑ کے کوفہ و شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ کا نواسا زمین کرب و بلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں ایک کبوتر آسمان سے اڑتا ہوا جب زمین کربلا سے گزرا تو وہ رسول اللہ کی مہک کو محسوس کرنے لگا اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ تو وہ چیختا ہوا آسمان میں پرواز کرتا رہا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی، بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ تو یوں کبوتر کرب و بلا میں آ کر مقتل گاہ میں پھرنے لگے اور امام حسین کی شہادت کے بعد فوج یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن ضمیر کربلا پہ چھوڑ کے کوفہ و شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ کا نواسا زمین کرب و بلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں ایک کبوتر آسمان سے اڑتا ہوا جب زمین کربلا سے گزرا تو وہ رسول اللہ کی مہک کو محسوس کرنے لگا اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ تو وہ چیختا ہوا آسمان میں پرواز کرتا رہا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی، بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ تو یوں کبوتر کرب و بلا میں آ کر مقتل گاہ میں پھرنے لگے اور امام حسین کی شہادت کے بعد فوج یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن ضمیر کربلا پہ چھوڑ کے کوفہ و شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ کا نواسا زمین کرب و بلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں ایک کبوتر آسمان سے اڑتا ہوا جب زمین کربلا سے گزرا تو وہ رسول اللہ کی مہک کو محسوس کرنے لگا اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم زمین کرب و بلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ تو وہ چیختا ہوا آسمان میں پرواز